ہم بریلی والے ہیں۔ اور ایک کلام سنا ہوگا، نور مہر و مانا ارض و گگن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا۔ اس کی جو تضمین ہے نا، وہ جنہوں نے لکھی ہے مولانا ایوب رضا امجدی صاحب کلکتوی، تو وہ یہی ہے، انہی کا وہ لکھا ہوا کلام ہے، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہ رہا ہوں میری حاضری سے پہلے، حالانکہ انتظامیہ کا بھی یہی کہنا ہے، میری حاضری سے پہلے نکاح کے حوالے سے چند ضروری باتیں، اور جو مولانا صاحب بولنا چاہیں وہ چند باتیں آپ سماعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے استقبال کر لیتے ہیں حمد کی نیت سے، نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، اونچی آواز، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبر نور پہ جلوہ فرما عشاقان مصطفیٰ، پیش نظر سامعین کرام، دور و نزدیک سے سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، وقال فی مقام آخر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں، چاہے پست آواز سے چاہے بلند آواز سے آپ کی مرضی ہے، لیکن اخلاص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود السلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، وبیان تصلی علیہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور میرے امام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کے صدائے لگاتے رہیں۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ لائق مبارکباد ہے جملہ نوشہ بزم اور ان کے احباب کہ اپنی خوشی کے لمحات میں انہوں نے رسول پاک کے ذکر کی محفل سجائی ہے، جہاں اس وقت میں لوگ لہو و لعب اور دیگر خرافات میں اپنے پیسے اور اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں۔ ایسے عالم میں رسول پاک کی محفل کو سجانا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔
معزز سامعین اسلام، میں بہت بڑا کوئی خطیب نہیں ہوں، رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا اور ادنا سا شناخہ ہوں، اور آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں عزیز مکرم جناب صابر رضا اظہری زیدہ حبہم، جو اپنا ایک اعلیٰ معیار اور وقار رکھتے ہیں نعت خوانی کی دنیا میں۔ ابھی چند لمحات کے بعد آپ ان کی آواز سے محظوظ ہوں گے۔ اس سے قبل میں چند ساعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کو ذکر کرنے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں ایک مرتبہ اور درود السلام کی ڈالی نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، تصلی علیہ صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز حضرات، رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے محفل کا انعقاد ہے، تو میں کچھ دیر رسول پاک کی عظمت و شان میں گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد چند ضروری باتیں نکاح کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 طرح کی آیتیں بیان فرمائی ہیں۔ کہ میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر اسے آپ نے سنجیدگی سے سماعت کیا اور اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیا، تو میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ آپ ایک اصول اور ایک علمی ذخیرہ لے کر کے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 طرح کی آیتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم ایسی آیتوں کی ہے جس کا نہ ہمیں ظاہری معنی معلوم ہے، جس کا نہ ہمیں لفظی اور لغوی معنی معلوم ہے، اور نہ اس میں اللہ کی منشا کیا ہے، مراد کیا ہے، وہ ہمیں معلوم ہے۔ ایسی آیات کو آیات مقطعات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یاسین طہ وغیرہ۔ یہ ایسی آیتیں ہیں جن کا نہ کوئی مفسر معنی جانتا ہے، نہ کوئی محدث معنی جانتا ہے، نہ کوئی فقیہ معنی جانتا ہے، بلکہ آگے بڑھ کے ایک بات کہوں کہ نہ اس کا معنی حضرت جبرائیل جو قرآن لانے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسی آیت جس کا معنی نہ کوئی مفسر جان رہا ہے، نہ کوئی محدث جان رہا ہے، نہ کوئی فقیہ جان رہا ہے، تو اللہ کو ایسی آیتیں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہایت سنجیدگی سے کریے گا۔ ایسی آیتیں اللہ کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی جس کا معنی نہ کوئی بندہ نہ کوئی مفسر جان رہا ہے، نہ کوئی فقیہ جان رہا ہے، نہ کوئی محدث جان رہا ہے؟ تو میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرما کر یہ باور کروا دیا کہ کل ہو کر کے کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم رسول پاک کے معلم ہیں۔ نہیں، بلکہ جان لو کہ قرآن پاک کے وہ صرف مبلغ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں کام دیا ہے، جو ان کے سپرد کیا ہے جو کام، وہ صرف قرآن کو پہنچانا ہے، قرآن کو سمجھانا نہیں ہے، قرآن کو پڑھانا نہیں ہے، بلکہ صرف وہ مبلغ ہیں، معلم نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیتوں کا نزول فرمایا۔ اب اللہ کے رسول سید الملائکہ سے نہ پڑھے ہوں تو یہ سہارنپور کے مولوی سے پڑھیں گے؟ سہارنپور کے کوئی ادنا اور ٹچے مولوی سے پڑھیں گے جس نے یہ لکھ ڈالا ہے کہ رسول پاک نے، معاذ اللہ کہیے، رسول پاک نے معاذ اللہ اردو دیوبند سے سیکھا ہے، معاذ اللہ۔ تو جب رسول پاک سید ملائکہ سے نہ پڑھیں، کیا ان کی شان ہے کہ وہ سہارنپور کے ایک مولوی سے پڑھیں؟ نہیں میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مقطعات نازل فرما کر کے یہ باور کروا دیا، یہ امت کو پیغام دے دیا کہ میرا رسول
جو ہے وہ جبریل سے پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ جبریل سے پیغام کو پہنچانے والا ہے۔ بہرحال یہ ایک قسم ہوئی قرآن پاک کی آیت کی۔ اب اور آگے چلیے، دوسری قسم ہے جس کا لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہے، لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کی منشا نہیں معلوم، اللہ کی مراد ہمیں نہیں معلوم کہ ان آیات میں اللہ کی مراد اور منشا کیا ہے۔ ایسی آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ علمی گفتگو ہے، میں ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ جہاں اگر والے علمی گفتگو سماعت کرنے کے قائل ہیں کہ نہیں، صرف ہوا بازی اور جملوں بازی سننے کے عادی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کو علمی گفتگو سماعت کرنے کا ایک ذہن رکھنا چاہیے۔ ہماری قوم جو پستی کی طرف جا رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہماری قوم علمی گفتگو سننے سے جو ہے وہ دور بھاگتی ہے۔ میرے عزیزو، علم سے پیار کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے امتی کی یہ پہچان نہیں ہونی چاہیے کہ وہ علم سے جو ہے وہ دور بھاگے۔ بہرحال یہ دوسری قسم ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالی کہ ہمیں منشا معلوم نہیں ہوتی، صرف لغوی اور لفظی معنی معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ایک آیت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان پر ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ یہ ایسی آیات ہیں جس کا لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کی منشا اس میں کیا ہے، مراد کیا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب یہ دو قسموں کا جو میں نے ذکر کیا، آیات مقطعات اور آیات متشابہات، ان دونوں آیتوں سے، ان دونوں قسم کی آیتوں سے کوئی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، کوئی عقیدہ اور اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ ان آیات پر ایمان تو رکھیں گے، تلاوت تو کریں گے، لیکن ان سے عقیدہ بنانا جائز نہیں ہے، ان سے عقیدہ بنانا کہیے جائز نہیں ہے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ہاں یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق بھی آیت متشابہ سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس آیت کا تعلق بھی آیت متشابہ سے ہے۔ تو اب میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو اس آیت پاک سے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ جنہوں نے بنا لیا کہ اللہ کے رسول صرف ہماری طرح کے ایک بشر ہیں، اللہ کے رسول کی تعظیم ایسے ہی کرنی ہے جیسے ایک بڑے بھائی کی تعظیم ہوتی ہے۔ اے لوگو، آپ ان سے سوال کرو، آپ ان سے یہ استفتاء کرو کہ تم نے یہ کیسے عقیدہ بنا لیا، جبکہ قرآن کا اصول کہتا ہے کہ آیت متشابہ سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، آیت متشابہ سے عقیدہ بنانا کہیے جائز نہیں ہے۔ تو کن آیات سے عقیدہ بنایا جائے گا؟ تو ایک آخری قسم ہے قرآن پاک کی آیات محکمات۔ کہیے کون سی قسم ہے آخری؟ آیت محکمات۔ تیسری یہ قسم ہے جس میں جو معنی لفظ میں بیان کیا جاتا ہے وہی اللہ کی منشا اور مراد ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، جس میں جو معنی لفظ میں موجود ہے وہی اللہ کی منشا ہے۔ مثال کے طور پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو معنی لفظ میں موجود ہے وہی اللہ کی منشا ہے۔ اسی طریقے سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قد جاءکم من اللہ نور، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک۔ اسی طریقے سے قرآن کی اکثر آیت محکمات پر مشتمل ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، تو یہ آپ نے قرآن پاک کی 3 طرح کی آیتوں کے بارے میں سماعت کر لیا۔ اب آپ نے یہ جان لیا کہ قرآن پاک میں نہ آیت مقطعات سے عقیدہ بنایا جائے گا، نہ آیت کہیے متشابہ سے عقیدہ بنایا جائے گا، بلکہ عقیدہ جو بنایا جائے گا وہ آیت محکمات سے بنایا جاتا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے کم ہے۔ اے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اہل سنت والجماعت ہی وہ جماعت ہے جس میں تمام عقائد
جو ہے وہ آیت محکمات سے بنائے گئے ہیں. تمام سنیوں کے عقائد آیت محکمات اور صحیح احادیث کریمہ سے جو ہے وہ ماخوذ ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ ان غداروں کا فریب ہے کہ آیت متشابہ کو انہوں نے عقیدے میں جو ہے وہ شامل کر لیا ہے، ان سے عقیدہ بنا لیا ہے. یہ آپ نے ایک اس آیت پاک کے حوالے سے ایک تمہیدی گفتگو سماعت کی. اب ذرا اور آگے چلیے، اس آیت پاک کے بارے میں تھوڑی گہرائی اور گہرائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ہاں یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. اب اس میں تین چیز قابل غور ہے. پہلی چیز ہے قل، اے محبوب تم کہو، اے محبوب تم کہو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. خود نہیں کہا بلکہ اپنے محبوب سے کہلوایا. اب یہ کیوں کیا؟ اس کے اندر بھی میرے دوستوں، بزرگوں، بہت بڑی حکمت ہے کہ جب کوئی بڑا کسی کے لیے کچھ بات کہہ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے سند بن جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دلیل بن جاتی ہے. لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اپنا اصول بنا لیتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے مکے کا ایک بہت بڑا دانشور جس کو کفار و مشرکین ابو الحکم کہتے تھے، جس کو کفار و مشرکین ابو الحکم کہتے تھے، ایک مرتبہ میرے آقا نے کہہ دیا تو ابو الحکم نہیں، تو ابو جہل ہے. تو دیکھیے آج پوری دنیا اس کو ابو جہل کے نام سے جان رہی ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بڑا کوئی بات کسی کے لیے کہہ دیتا ہے چھوٹے کے لیے تو اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ سند بن جاتی ہے اور دلیل بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا کہ اے محبوب تم عام انسان ہو، تم انسان کی طرح ظاہری طور پر تم عام انسانوں کی طرح ہو، بلکہ محبوب کو کہا محبوب تم کہو کہ میں جو ہے ظاہری طور پر لوگوں تمہاری طرح کا ہوں. تو سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں محبوب تواضع فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ انکساری فرما رہے ہیں، خاکساری فرما رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب سے کل کہلوانے سے یہ بات لوگوں کو بتانا اور یہ بات باور کروانا تھا کہ یہاں میرا محبوب جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تواضع کر رہا ہے اور انکساری کر رہا ہے. اب اور آگے چلیے، اس آیت میں دوسرا جو قابل نظر پوائنٹ ہے وہ انما انا بشر مثلکم. مثلکم میں جو یہ کم کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف راجع ہے؟ یہ کم کی ضمیر سے کون لوگ مراد ہے؟ آپ اول تاخیر جتنے بھی مفسرین کی کتب پڑھ لیجئے، تمام مکاتب فکر کی کتب میں یہ بات ملے گی کہ کم سے مراد یہاں کفار و مشرکین ہیں. گویا اللہ کے رسول کفار و مشرکین سے فرما رہے ہیں اے کافروں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. اب دل پر ہاتھ رکھ کے ایمان سے بتائیے، کیا ایمان یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے، آپ کا دل یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے رسول ابو جہل کی طرح ہے، اللہ کے رسول ابو لہب کی طرح ہے، اللہ کے رسول فرعون اور عتبہ اور شیبہ کی طرح ہے؟ نہیں میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں. تو کیا اس میں راز کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کفار و مشرکین سے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں؟ یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان سے حقوق انسانی کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، حقوق انسانی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے کافرو، اے کفار مکہ، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تم میرے راستے میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو؟ تم میرے جو ہے دعوت و تبلیغ میں آڑ کیوں بنتے ہو؟ میں نماز پڑھتا ہوں تو تم میرے پیٹھ پر اوجڑیاں کیوں ڈال دیتے ہو؟ میرے راستے پر تم کانٹے کیوں بچھاتے ہو؟ میری فیملی کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہو؟ میرے چاہنے والے کو کیوں ستاتے ہو؟ تو گویا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے کافرو، میں تمہاری طرح کا ہی تو انسان ہوں، تم مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر تسلیم نہیں کرتے تو ایک انسان ہونے کے تو جو حقوق ہوتے ہیں وہ تو کم سے کم مجھے دو، یعنی مجھے اپنی بات کہنے کی اجازت تو دو، مجھے جو ہے وہ اسپیچ اور فریڈم تو دو، مجھے اپنی بات رکھنے کی جو ہے وہ
یہ مجھے اپنی بات رکھنے کی تم اجازت تو دو، مجھے اتنا تو اختیار دو کہ میں اپنے دین کا پرچار کر سکوں، میں اپنے دین کی تبلیغ کر سکوں۔ تم لوگ ہر وقت ہمارے جو ہے وہ پیچھے لگے رہتے ہو، یہاں تک کہ ہمیں ہجرت پر مجبور کر دیا۔ تو یہ لکم میں یہ مراد کفار و مشرکین ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اب کفار و مشرکین سے فرما رہے ہیں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے، اللہ کے رسول صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت سے فرماتے ہیں ایکم مثلی، کیا فرماتے ہیں؟ ایکم مثلی۔ یہاں علماء کرام موجود ہوں گے، آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں، یہ استفہام انکاری کا جملہ ہے، یعنی رسول پاک فرما رہے ہیں تم میں میری مثل کا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت سے کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم میں میری طرح کوئی نہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہوں گے رسول پاک نے یہ جملہ کب ارشاد فرمایا؟ جب آپ صوم وصال رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو رسول پاک کی جو صحابہ کرام کی جو پاکیزہ جماعت ہے وہ صرف قولی طور پر رسول پاک سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ رسول پاک کو جس چیز کو کرتا دیکھتے تو وہ لوگ فالو کرنے لگتے تھے، پیروی کرنے لگتے تھے۔ رسول پاک جب صوم وصال رکھنا شروع کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت بھی رسول پاک کی پیروی کرتے ہوئے صوم وصال رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صوم وصال کیا ہے؟ آپ علماء کرام سے پوچھیں، وہ بتائیں گے صوم وصال نہ جس میں کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سحری ہے، نہ افطار ہے، مسلسل روزہ رکھے جانا ہے، مسلسل روزہ رکھے جانا ہے۔ تو جب رسول پاک نے دیکھا کہ صحابہ کی جماعت میں ضعف و نکاہت کے آثار دکھنے لگے، ان کی جماعت میں کمزوری دکھنے لگی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، استفسار فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، میں تم میں جو ہے وہ ضعف و نکاہت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ بتایا گیا یا رسول اللہ ہم آپ کی نقل کرتے ہوئے، ہم آپ کی پیروی کرتے ہوئے صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی ایکم مثلی ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں میری مثل کا کون ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت سے فرما رہے ہیں کہ تم میں میری طرح کوئی نہیں ہے۔ کہیے میری طرح کوئی نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی جماعت سے فرما رہے ہیں۔ اور دوسری طرف کفار و مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا ہوں۔ کیا راز ہے؟ کیا راز ہے؟ کیا پوشیدگی ہے؟ اس کو سماعت کیجیے، اور میں اسی کے ساتھ پھر کچھ نکاح کے اوپر چند ضمنی طور پر گفتگو کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کفار و مشرکین سے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اور صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت سے فرما رہے ہیں کہ تم میں میری مثال کا کوئی نہیں ہے، میری طرح تم میں کوئی نہیں ہے۔ تو کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم میں میری مثال کا کوئی نہیں ہے، اور کفار و مشرکین سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا ہوں؟ اس کے جواب میں حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کفار و مشرکین سے جو یہ جملہ کہا کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، گویا یہ ان کے رد میں ہے۔ اور ان سے پہلی بات تو ایک جواب جو سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ حقوق انسانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، حقوق انسانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ایک جواب تھا۔ حقوق انسانی ہم اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کا ماحول آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم حکومت ہند سے چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اے حکومت ہند، تم ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر تم ہمیں حقوق نہیں دیتے، تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں حقوق دو، ہمیں شہریت کا اور جو ہے وہ
सिटीजनशिप होने के एतबार से तो हमारे जो हुकूक मुरतब होते हैं वो तो हमें अता करो। तो हुकूमत हिंद दो रुखी पॉलिसी इसकी बज़ाहिर है, जग जाहिर है, आप और हम और आप अपनी आंखों से इसको मुलाहजा कर रहे हैं। बयान नहीं इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, इसको मैं सिर्फ तमसील के लिए जिक्र कर रहा हूँ कि समझना आसान हो जाए। जैसे ही हुकूमत हिंद मुसलमानों के साथ दो रुखी पॉलिसी कर रही है, बयान नहीं इसी तरीके से कुफार मक्का रसूल पाक और सहाबा कराम की जमात से दो रुखी पॉलिसी इख्तियार करती थी। तो रसूल पाक ने हुकूक इंसानी का मुतालबा किया और आवाज़ हक बुलंद फरमाया कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का तो इंसान हूँ, कम से कम मुझे इंसानी हुकूक तो दो। ये एक जवाब दिया। दूसरा जवाब सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया काफिरों की जमात से कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, ये इसलिए कि कुफार मुशरिकीन हक कबूल करने के मामले में हीला और बहाना बनाते थे और ये कहते थे कि ए मोहम्मद अरबी, आप क्या बात कह रहे हैं, आप किस अल्लाह की बात कर रहे हैं, किस जन्नत और दोज़ख की बात कर रहे हैं, किन मलाइकों की बात कर रहे हैं, किस क़यामत और हश्र की बात कर रहे हैं, हमें आपकी बात नहीं समझ में आती। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का तो इंसान हूँ जिसकी सारी बातें तुम समझ लेते हो, सारी बात तुम तफहीम कर लेते हो, लेकिन हक कबूल करने के मामले में यह हीला और बहाना बना रहे कि हम आपकी बात समझ नहीं रहे। तो ये हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इसका जवाब इरशाद फरमाया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ये कुरान पाक की इस एक आयत पाक पर हमने कुछ रोशनी डाली। अब चंद बातें समाप्त कर ले निकाह के हवाले से। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, कि ए औरतों, तुम अपने खाविंदों के लिबास हो और ए मर्दों, तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। अब लिबास फरमाने की क्या वजह है, इसको समझते चलिए। लिबास का काम क्या होता है, लिबास का काम क्या होता है, इस पर आप गौर करें। तो लिबास का काम होता है कि वो हमारे जिस्म के जो ऐब है, हमारे जिस्म के अंदर जो कमी है, अच्छाई बुराई है, वो उसको पर्दा कर दे, उसको ढांप दे, उसको जो लोगों के सामने आने ना दे। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, ए औरतों, तुम अपने खाविंदों की जो है वो लिबास हो और ए मर्दों, तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। गोया इससे ये बताना मकसूद है कि ए औरतों, अपने शौहरों के उयूब को बयान न करो, अपने शौहरों के ऐब पर पर्दा पोशी करो, अपने शौहरों के ऐब को छुपाओ। और साथ ही साथ खाविंदों से भी फरमाया कि अपनी बीवियों के ऐब पर पर्दा पोशी करो, उनके ऐब को छुपाओ, उनकी कमियों को छुपाओ। आज मुआशरे का जायजा लीजिए तो जो ना इत्तेफाकिया और तलाक तक बात पहुंचती है, उसमें एक सबसे बड़ा सबब यही है कि हमारे घर की खवातीन यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ करती हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन ये एक कड़वी हकीकत है। आप अपने मुआशरे का जायजा लीजिए। ससुराल की बातें मायके और मायके की बातें ससुराल में करती हैं, इससे घर में फूट पैदा होता है, इससे घर में नाइत्तेफाकियां पैदा होती है और बात तलाक तक जा पहुंचती है। तो ए इस्लाम के शहजादियों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने खाविंदों की जो है वो पर्दा पोशी कीजिए, उनके अपने ससुराल वालों की पर्दा पोशी कीजिए। यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ ना कीजिए, इससे ना इत्तेफाकियाँ पैदा होंगी और बात बिगड़ती है। और मर्दों के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम ले अहली, कि ए लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों में सबसे बेहतर है, जो अपने अहलो अयाल के मामले में सबसे बेहतर हैं, वो तुम में सबसे बेहतर हैं। आप और हम अपने दिल पर हाथ रख के ये गवाही दे
کہ ہمارا اور معاملہ گھر میں کیا ہے. کیا ہم اپنے گھر میں اس لیول اور اس جو ہے وہ درجے پر ہیں کہ خیرکم کے جو زمرے میں اور اس کیٹیگری میں آ سکیں؟ نہیں، بلکہ ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پر شکایتیں کرتے ہیں اور گھر کے لیے جو ہے وہ وبال کھڑا کر دیتے ہیں. بلکہ اے میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول کے اس فرمان پر عمل کیجئے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے. یعنی اپنے اہل و عیال میں جو ہے وہ حسن اخلاق سے پیش آئیے، ان کے ساتھ نرمی اور تحمل کے ساتھ پیش آئیے، ان کے ساتھ درگزر کے ساتھ پیش آئیے، نہ یہ کہ چھوٹی موٹی بات پر انبن کر کے جو الگ ہو جائے اور بات جو ہے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، کل رائن کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے کا ہر شخص نگہبان ہے. قیامت کے دن اس کے جو زیر رہنے والے ان کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس حدیث پاک پر غور و فکر کیجئے اور اپنی بچیوں کے حوالے سے اور شوہر اپنی بیویوں کے حوالے سے، بیوی اپنے خاوند کے حوالے سے، والدین اپنی اولاد کے حوالے سے، اولاد اپنے والدین اور گھر والوں کے حوالے سے اس فکر کو اپنے اندر پیدا کیجئے کہ ہر کوئی جو ہے نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہونا ہے. کہ شوہر ہے تو اگر اس کی اہلیہ بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے، بے پردہ وہ یہاں وہاں ٹہل رہی ہے اور شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، تو اس بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال ہونا ہے. تو اس چیز کی فکر پیدا کیجئے اپنے اندر، اور والدین اپنے اندر فکر پیدا کیجئے کہ آپ سے قیامت کے دن آپ کے اولاد کے بارے میں سوال ہونا ہے. قیامت کے دن آپ کے اولاد کے بارے میں سوال ہونا ہے، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہونا ہے. تو دیکھیں آپ کی جو ہماری بچی آج غیروں کے ساتھ جو جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں تربیت میں کمی آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تربیت اور تعلیم میں کمی آ رہی ہے کہ آپ نے جو ہے دین سے انہیں ہمکنار نہیں کرایا ہے، دینی علوم سے انہیں روشناس نہیں کرایا ہے کہ وہ دین کی اور ایمان کی اہمیت کو سمجھے، بلکہ وہ ایمان کو ایک جیسے کہتے ہیں حلوہ پوری سمجھ کے بالکل نارمل اور معمولی چیز سمجھ کر کے وہ چھوڑ کے چلی جا رہی ہے. نہیں میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اپنی ذمہ داری کو اپنے اندر محسوس کیجئے اور اپنی بچیوں کو اپنے گھر والوں کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہیں وہ اس کو ادا کیجئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حقوق شوہر کے مرد پر، شوہر کے عورت پر اور عورت کے شوہر پر جو حقوق دیے ہیں اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے. یہی وہ چیز ہے جس سے گھر میں اتفاقیہ اور گھر میں پیار و محبت اور گھر کا جو معاملہ بالکل سنجیدگی سے سلجھ سکتا ہے. ورنہ اگر دین سے اور علم سے دور رہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا تو وہ دن دور نہیں کہ کل آپ کے پڑوس میں نا اتفاقیہ اور جو ہے وہ کم علمی کی بنیاد پر طلاقوں کا معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ کل آپ کی بھی اولادوں کے ساتھ آ سکتا ہے. اس لیے اپنے اولاد کو علم دین سے آگاہ کیجئے، علم دین سے روشناس کرائیے اور اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیجئے. جو آپ کے ذمہ داری ہیں اس کو بخوبی نبھائیے. کل ہم سب سے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق دے، اور کہنے سننے میں، مجھے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئیں لفظاً سہواً اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.